افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور، خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ لگتا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں جو افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا جلد نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کھلی جنگ ہے۔ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے، بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ افغان بھارتی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسان سمٹ سے خطاب میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاک افغان مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ بھی ان میں سے ایک ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے نمبرز پورے کر لیے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں 32 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی۔ حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے تعاون کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ چودھری لطیف اکبر وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں سرفہرست۔ چودھری یاسین کا نام بھی زیر غور۔ 28 اکتوبر تک وزیر اعظم انوار الحق نے استعفیٰ نہ دیا تو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 5 وزراء نے فریال تالپور سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ فریال تالپور نے کہا کہ اراکین کی شمولیت سے آزاد کشمیر میں پارٹی مزید مضبوط ہو گئی۔ عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزارتوں سے مستعفی 4 مہاجرین ممبران اسمبلی کی حمایت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ بیرسٹر سلطان گروپ کا بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 17، نون لیگ کے 9، پی ٹی آئی کے 4، فارورڈ بلاک کے 9 ارکان موجود۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ 6 ارکان کی غیر مصدقہ حمایت بتائی جا رہی ہے۔ جو ہے وہ پورا ہے اور 27 کے 27 ممبران اسمبلی یہاں موجود تھے اور چونکہ پرائم منسٹر پہلے کہتے تھے کہ جی جب میں 27 لوگ اکٹھے دیکھوں گا تو میں ریزائن کر دوں گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اخلاقی طور پر جو ہے وہ کل ریزائن دیں۔ تو جمہوری چونکہ جو طریقہ کار ہے کہ پیپل پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ جو پیپل پارٹی نے ثابت کرنا تھا کہ کس کی میجارٹی ہے اسمبلی میں، کون میجارٹی میں ہے، تو وہ پیپل پارٹی نے پروف کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت کی سندھ ہاؤس عشائیے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فریال تالپور کی جانب سے آزاد کشمیر کی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا جس میں 27 اراکین اسمبلی نے شرکت کی اور مطلوبہ نمبر پورا ہو گیا۔ چودھری یاسین نے کہا وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ 27 ارکان دیکھ کر استعفیٰ دوں گا، اب اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس نے کہا 27 کا گولڈن نمبر پورا ہے، ثبوت ویڈیوز اور تصاویر کی صورت میں موجود ہیں۔ فارورڈ بلاک مہاجرین نشستوں کے ارکان اور وزیر تعلیم ملک ظفر اقبال بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو 2 روز کی مہلت دی گئی، بصورت دیگر عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے وزیر اعظم سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر بہترین گورننس قائم کرنے میں ناکام رہے، ان کی ناکامی کی بڑی وجہ عوام سے دوری اور رابطہ نہ رکھنا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی بلکہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ملکی معیشت کو مزید مضبوط کرنا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں۔
गैस के घरेलू सार्फिन के लिए खुशखबरी। कुदरती गैस की जगह RLNG से कनेक्शन मिलेंगे। घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 में PTM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। इस वक्त सार्फिन से माजरत करना पड़ी। आज घरेलू सार्फिन के लिए मेयारी ईंधन RLNG गैस कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर FII के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। हमने अव्वलीन तरजीह मुखालफिन को बेहतर कारकर्दगी से जवाब दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में इज्तिमा से खिताब। कहा, नीयत ठीक हो तो सब कुछ मुमकिन है। जो भी करप्शन में मुलविस पाया गया वो घर जाएगा। बानी PTI की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। अगर हक न मिला तो आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं। 40 पहुंच चुकी, बाकी 30 गाड़ियां जल्द पहुंच जाएंगी। काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ब्रांच में सरमायाकारी की जा रही है। पंजाब से बैनुल-सूबाई सतह पर गंदम या आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। सियासी नारों और मौला जट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गंदम की फराहमी पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP अडियाला के बाहर एहतजाज की बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स को चलवाने पर तवज्जो दें। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरांवाला में सबसे ज्यादा AQI 562, फैसलाबाद में 436, मुल्तान में AQI 344, बहावलपुर में 208 रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक जा पहुंचा। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक, कान, गले के मरीजों का रश बढ़ गया। स्मोक के बायस स्कूलों के औकात कार सुबह 7:45 से दिन 1:30। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज के ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई की। पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।